معزز ناظرین السلام علیکم۔ ای آواز ٹیلی ویژن ٹورنٹو سے تقی عابدی خصوصی پروگرام گلدستہ عقیدت میں عزاداری، ایام عزا، واقع کربلا اور حسینیت جو ہمارے معاشرے سے اور ہماری زبان سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ مجالس در حقیقت انسان کو انسان بنانے کے لیے بھی ہیں، یعنی اس میں جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں اس میں انسانی قدروں کی پوری طریقے سے نمود رہتی ہے، اور بہت سے شعراء نے اس پر گفتگو کی ہے، لیکن یہ مجالس جو کلاسک ہیں وہ رباعیات اور خطات، حمدیہ، نعتیہ، منقبتی سے شروع ہوتے ہیں، جب تک کہ لوگ جمع ہو جائیں اور آرام سے بیٹھیں، اور اس کے بعد پھر مرثیہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کئی صدیوں سے یہی ٹرینڈ رہا ہے۔ ایک حمدیہ رباعی سنیے کہ گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پر گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے۔ یا اور ایک حمدیہ رباعی دیکھیے، گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، یا معدن کوہ و دشت و دریا دیکھوں، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیراں ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں، حیراں ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ حمدیہ رباعیات میں جو کشش ہے اس سے مجالس کو رونق دی جاتی ہے۔ نعتیہ رباعی دیکھیے کہ آدم کو یہ تحفہ یہ ہدیہ نہ ملا، حضرت آدم کو یہ تحفہ یہ ہدیہ نہ ملا، ایسا تو کسی بشر کو پایا نہ ملا، اللہ رے لطافت تنے پاک رسول، اللہ رے لطافت تنے پاک رسول، ڈھونڈا کیا آفتاب سایہ نہ ملا، ڈھونڈا کیا آفتاب سایہ نہ ملا، اس وجہ سے آدم نے شرف خیر بشر سے پایا۔ نعتیہ رباعی پیش کر رہا ہوں۔ آدم نے شرف خیر بشر سے پایا، رشتہ ایماں کا اسی گوہر سے پایا، رشتہ ایماں کا اسی گوہر سے پایا، دو میم محمد سے جہاں روشن ہے، دو میم محمد سے، یعنی یہ دنیا یا سورج شمس یا چاند قمر سے روشن ہے۔ اور عربی میں سے حرفی جو لفظ ہوتا ہے اس کے بیچ کے حرف کو قلب کہتے ہیں، دل کہتے ہیں۔ آدم نے شرف خیر بشر سے پایا، رشتہ ایماں کا اسی گوہر سے پایا،
دو میم محمد سے جہاں روشن ہے، مضموں یہ دل شمس و قمر سے پایا۔ شمس کے بیچ میں بھی میم ہے، قمر کے بیچ میں بھی میم ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ صرف یہی نہیں کہ نعتیہ اور منقبتی اور حمدیہ رباعیات پیش کیے جائیں، بلکہ مجالس اخلاق سازی کے مراکز ہیں، اور مرثیوں میں فخر کے اور عرفانی اشعار بہت زیادہ ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے، فخر کے کچھ شعر سناتا ہوں۔ یہ فقیر جو ہوتے ہیں، یہ اولیاء جو ہوتے ہیں، جو صوفی ہوتے ہیں، جو تصوف ہوتے ہیں، جو قلندر ہوتے ہیں، دولت کا ہمیں خیال آتا ہی نہیں، دولت کا ہمیں خیال آتا ہی نہیں، یہ نشہ فخر ہے کہ جاتا ہی نہیں، لبریز ہیں یہ ساغر استغنا سے، لبریز ہیں یہ ساغر استغنا سے، آنکھوں میں کوئی غنی سماتا ہی نہیں۔ یعنی پیسے والے پولدار لوگوں کو قلندر کبھی اہمیت نہیں دیتا۔ ہما جو ایک تخیلی پرندہ ہے، جو پرندوں کا بادشاہ مانا جاتا ہے، یہ اوج، یہ مرتبے ہما کو نہ ملے، یہ دلخ مرقع عمرا کو نہ ملے، بخشی ہے خدا نے ہم کو یہ دولت فقر، برسوں ڈھونڈے تو بادشاہ کو نہ ملے، برسوں ڈھونڈے تو بادشاہ کو نہ ملیں۔ تو یہ جو فقر ہے کہ جز خدا جھکتے نہیں ہم بادشاہ کے سامنے، ہاتھ پھیلائے تونگر کیا گدا کے سامنے۔ جس کو دولت فخر حاصل ہے وہ کیا ان لوگوں کے سامنے آپ کے داد پھیلائے۔ در پہ شاہوں کے نہیں جاتے فقیر اللہ کے، در پہ شاہوں کے نہیں جاتے فقیر اللہ کے، سر جہاں رکھتے ہیں سب ہم وہاں قدم رکھتے نہیں۔ یہ ہے مجلس حسین کی برکت، یہ ہے پیغام حسین کی روشنی۔ فخر کی دولت کو کیا خالق نے بخشا ہے نخار، فخر کی دولت کو کیا خالق نے بخشا ہے وقار، ہاتھ پھیلاتا ہے سلطان بھی گدا کے سامنے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے سامنے خلجی خاندان ہمیشہ آپ کے دست پھیلاتا تھا۔ وہ دولت جب حاصل ہوتی ہے جب اس کے پاس وہ فخر اور وہ قناعت، کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے، اللہ تو جانتا ہے میرے دل کا راز، کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے، فقیر ہوں پر نہیں عادت سوال مجھے، میرا نیس، کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے، فقیر ہوں پر نہیں عادت سوال مجھے، کسی کے سامنے کیوں ہاتھ جا کے پھیلاؤں، میرا کریم تو دیتا ہے بے سوال مجھے۔ تو اب بخشی ہے خدا نے ہم کو وہ دولت فخر، برسوں ڈھونڈے تو بادشاہ کو نہ ملے۔ فقیروں کی مجلس ہے سب سے جدا، امیروں کا یہاں تک گزارا نہیں۔ تو آپ نے دیکھا، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قلندری، قناعت، یہ اخلاق سازی، کہ یہ خاکساری، کہ خود کو عز و انکسار اور پتلے خاکساری جانے، گردوں کو اگر ہے سرکشی کا، گردوں کو اگر ہے سرکشی کا غرور، گردوں کو ہے اگر سرکشی کا غرہ، مجھ کو بھی غرور خاکساری کا ہے، مجھ کو بھی غرور خاکساری کا ہے۔ کبھی برا نہیں جانا کسی کو اپنے سوا، ہر ایک ذرے کو ہم آفتاب سمجھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ خودداری ہے، یہ قناعت ہے، یہ قلندری ہے، یہ فقر ہے، یہ عزت نفس ہے، یہ استغنا ہے۔ یہ اسی وجہ سے تو انیس نے کہا تھا، بھگو کے کھاتے ہیں پانی میں نون و خشک کو وہ، بھگو کے کھاتے ہیں پانی میں نون خشک کو وہ، اس آبرو کو جو موتی کی آپ سمجھے ہیں۔ کتنا خوبصورت شعر ہے۔ ہر کس و ناکس سے جھکنے کا نہیں، ہر کس و ناکس سے جھکنے کا نہیں، ہم دمو
میں تیغ جوہردار ہوں، جوہر وہی ہے۔ تو یہ عزم، یہ تلاطم، یہ فکر، یہ چیز جو آتی ہے، یہ فضیلت، یہ احترام جو انسان کو انسان بناتی ہے، یہ فلسفہ امام حسین جو عشق الہی کا محور ہے وہاں سے ہوتی ہے، یہ عشق کی بدولت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے تو علامہ نے کہا تھا، علامہ اقبال نے، کہ امام عاشقاں پورے بطول، وہ حسین جو عاشقوں کا امام ہے، جو بطول کا بیٹا ہے، سرو آزادے زبستان رسول، جو آزاد سرف کا درخت ہے بستان رسول میں، باغ رسول میں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جلوہ معشوق سے ہوں محو کے واللہ، عارف ہے حسین، عرفان کی منزلوں میں ہے حسین، زیر خنجر حسین۔ یہ جلوہ معشوق سے ہوں محو کے واللہ، جو ظلم و ستم دیکھا وہ گویا نہیں دیکھا۔ جتنا بھی زمانے نے مجھ پر ظلم و ستم کیا ہے، گویا انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ شاہ کہتے تھے کٹے حلق مگر ہاتھوں سے، شاہ کہتے تھے کٹے حلق مگر ہاتھوں سے، دامن صبر نہ زیر دم خنجر چھوٹے، دامن صبر نہ زیر قدم چند، دامن صبر نہ زیر دم خنجر چھوٹے۔ دیکھیے حضرت علی اکبر 18 سالہ کڑیل جوان، امام فرماتے ہیں امام حسین کہ جب جو رفتار میں، گفتار میں، سیرت میں، صورت میں شبیہ پیغمبر اکرم تھے، کہتے ہیں جب میں اپنے نانا کو دیکھنا چاہتا تو اپنے بیٹے کو بلا کر دیکھ لیتا، لیکن جب آخری وقت پہنچے ہیں حضرت علی اکبر پر، تو حضرت علی اکبر کے سینے میں برچی دھسی ہے۔ پتھر کا دل نہیں ہے، یہ دل ہے پدر کا دل۔ علی اکبر جیسا پسر جو آخری اپنے ہاتھ اور پیر مار رہا ہے، تڑپ رہا ہے، انیس نے ایک شعر رکھ دیا جو نمائندگی کر رہا ہے عرفان حسین کی۔ کہتے ہیں بے چین ہو تم، دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، بے چین ہو تم، دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا۔ علی اکبر کو کہیں کہ مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا، اس وجہ سے کہ حسین اس وقت منزل امتحان میں ہے، منزل معشوق اور عاشق کے درمیان کے رشتے میں چل رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے تو جو ایک شعر کہا تھا انیس نے کہ پوچھا زینب نے ہوئی فتح تو سرور نے کہا، پوچھا زینب نے، بہن نے پوچھا زینب نے ہوئی فتح تو سرور نے کہا، سر کٹا دوں تو مہم عشق کی سر ہو جائے، سر کٹا دوں تو مہم عشق کی سر ہو جائے۔ ہنگامے ذبح کہتے تھے شہ شکر اے کریم، کیا کیا مزے ملے مجھے خنجر کی آب میں، بیٹھو تہ شمشیر یہ مرضی خدا ہے۔ میں اشعار پیش کر رہا ہوں مختلف شعراء کے، بیشتر انیس کے اور بعض دبیر کے، جو یہ بتا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، جو عرفانیت حسین، جو عشق حسین، جو امام عاشقاں پورے بطول، وہ جو ایک سجدہ تو جسے گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے، جو نجات کا مسئلہ ہے، اس چیز پر بات کر رہے ہیں۔ بیٹھو تہ شمشیر یہ مرضی خدا ہے، اے عاشق صادق دم تسلیم و رضا ہے۔ زیبا ہے اگر کعبہ ایماں انہیں کہیے، گر کہیے تو سر چشمہ عرفاں انہیں کہیے۔ یہ جو سجدہ حسین کر رہا ہے، جو ایمان کی قوت سے ہو رہا ہے، زیبا ہے اگر کعبہ ایماں انہیں کہیے، گر کہیے تو سر چشمہ عرفاں انہیں کہیے۔ اسی وجہ سے تو وہ مصرع لکھا تھا جوش نے کہ کعبہ مس ہوتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ، کعبہ مس ہوتا تھا۔ ہم سجدہ کرتے ہیں کعبے کی طرف، مگر اس سجدے کی کیا عظمت ہے کہ کعبہ مس ہوتا تھا ہر سجدے میں پیشانی
زیبا ہے اگر کعبہ ایماں انہیں کہیے، گر کہیے تو سرچشمہ عرفاں انہیں کہیے، میں وصل کا مشتاق ہوں، مت دیر ذرا کر، اصغر ابھی باقی ہے سو اس کو بھی فدا کر۔ اسی وجہ سے تو حسین فقیر تھے، کہتے ہیں کریم مجھ کو عطا کر وہ فخر دنیا میں، کریم مجھ کو عطا کر وہ فخر دنیا میں، کہ جس کو فخر رسالت مآب سمجھے، جس کو رسالت مآب فخر کرتے تھے، جس پر وہ فخر کی ضرورت ہے۔ ورائے فخر کیا ہے گھر میں ہم فقیروں کے، وہ دیوانے ہیں دروازے میں جو زنجیر رکھتے ہیں۔ تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امام حسین نے کس طریقے کا جو انجام دیا ہے، وہ سجدہ حسین جس پر مسلسل بات چیت ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اردو شعر و ادب نے اس سجدہ حسین کو بہت ہی آب و تاب اور بہت ہی جذبات سے پیش کیا ہے۔ کچھ شعر سنیے، مختصر وقت میں زیادہ پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن کہ شہید یار جنگ شہید کہتے ہیں، اس سے بیعت کی تمنا جو ہے عالم کا ولی، اس سے بیعت کی تمنا جو ہے عالم کا ولی، عمر سعد نے شبیر کو سمجھا کیا ہے؟ یہ جو سپہ سالار ہے سعد ابن سعد، اس نے شبیر کو سمجھا کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو سجدہ حسین ہے کہ مسجد کوفہ میں ایک سجدہ نظر آیا تھا، مسجد کوفہ میں حضرت علی پر ایک سجدے کی ضرب ہوئی، دوسرا سجدہ حضرت علی نہیں کر سکے، اس وجہ سے کہ سر پورا زخمی ہو چکا تھا۔ مسجد کوفہ میں ایک سجدہ نظر آیا تھا، خاک مختل پر یہ ایک دوسرا سجدہ دیکھا۔ وہ جو شہید یار جنگ نے 80 سال پہلے یہ شعر کہا ہے کہ وہ جو سجدہ مسجد کوفہ میں علی نے ایک کیا تھا، دوسرا نہیں کر سکے، وہ بیٹے نے 67 ہجری میں کربلا کے میدان میں کیا۔ مسجد کوفہ میں ایک سجدہ نظر آیا تھا، خاک مختل پر ایک دوسرا سجدہ دیکھا، بجز حسین کسی اور سے نہیں ممکن۔ شعر دیکھیے، سجدہ حسین پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ بجز حسین کسی اور سے نہیں ممکن کہ ایک سجدے میں پوری نماز ہو جائے، کہ ایک سجدے میں پوری نماز ہو جائے۔ اور ایک شعر دیکھیے، نہ رکوع ہو نہ درود، نہ رکوع ہو نہ درود ہو، نہ قیام ہو نہ قعود ہو، فقط ایک سجدہ دائمی سے ادا ہو ایسی نماز ہو، فقط ایک سجدہ دائمی سے ادا ہو ایسی نماز ہو۔ وہ سجدہ حسین ہے جس کی ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کا ہم نے آپ کے جو ہے اس بارے میں بات کی ہے کہ اسی کا فیض ہے، ذکر صلوات باقی ہے، اسی کو کہتے ہیں زمانے میں شہادت کی نماز، اسی کو کہتے ہیں زمانے میں شہادت کی نماز۔ ایک ہی سجدہ کیا دوسرا بھی نہیں، ایک ہی سجدہ کیا دوسرا سجدہ بھی نہیں، یہ ہے، اسی کو کہتے ہیں زمانے میں شہادت کی نماز، ایک ہی سجدہ کیا دوسرا سجدہ بھی نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بجز ابن علی کے یہ کسی سے اور ممکن تھا؟ بجز ابن علی کے
یہ کسی سے اور ممکن ہے تہ تیغ ستمگر شکر کا سجدہ ادا ہونا؟ سبحان اللہ۔ حسین کے اس آخری سجدے پر بجز ابن علی کے یہ کسی سے اور ممکن ہے تہ تیغ ستمگر شکر کا سجدہ ادا ہونا، ایک سجدہ علی کا باقی تھا، ختم کر دی حسین نے وہ نماز۔ ایک اور شے، ایک سجدہ علی کا باقی تھا، ختم کر دی حسین نے وہ نماز۔ کربلا والے کیا ہیں یہ انداز، زیر خنجر یہ کس طرح کی نماز۔ آپ دیکھ رہے ہیں، میں وقت کی کمی کی وجہ سے تیز تیز آپ کو یہ چیزیں سنا رہا ہوں کہ کس طریقے سے سجدہ حسین کو شعراء نے برتا ہے۔ امید فاضلی کہتے ہیں کتنے ہم مانی ہیں سجدہ اور حسین ابن علی۔ مصرع غور کیجئے، کتنے ہم مانی ہیں سجدہ اور حسین ابن علی، جس نے جب سجدہ کیا یاد حسین آنے لگی، جس نے جب سجدہ کیا یاد حسین آنے لگی۔ زیر خنجر، وہ بھی کیا خنجر تھا جس کے فیض سے کربلا کی روشنی کعبے کو دمکانے لگی۔ یہ امید فاضلی۔ زیر خنجر، وہ بھی کیا خنجر تھا جس کے فیض سے کربلا کی روشنی کعبے کو دمکانے لگی۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں ڈوبی ہوئی ہے شرم سے پانی میں خود، ڈوبی ہوئی ہے شرم سے پانی میں خود فرات، اس کے کنارے آ کے بھی پیاسا حسین ہے۔ منسوب جو رہی ہے محمد کے نام سے، منسوب جو رہی ہے محمد کے نام سے، اس بندگی کا آخری سجدہ حسین ہے، اس بندگی کا آخری سجدہ حسین ہے۔ تو آپ امید فاضلی کو سن رہے ہیں، کراچی کے عمدہ شاعر، کہ حسین کون؟ حسین وہ کہ گلا جس کا بوسہ گاہ رسول، قرار جان محمد سکون قلب بطول، ہوا ہے دہر میں جس کے لیے وفا کا نزول، اور گئے ہیں جس نے مرتب جہاں میں حق کے اصول، کیے ہیں جس نے جہاں میں مرتب حق کے اصول، انہی اصولوں کا حاصل وہ ایک سجدہ ہے، انہی اصولوں کا حاصل وہ ایک سجدہ ہے، جبین وقت پہ صدیوں سے جو دمکتا ہے۔ تقریباً 14 صدیاں ہو رہی ہیں، سجدہ حسین اسی طریقے سے آپ کے دمک رہا ہے۔ وہ روشنی کے جس کی جلالت رسول ہیں، وہ دین جس یقین کی قسمت رسول ہیں، وہ انقلاب جس کی علامت رسول ہیں، وہ ارتقاء کے جس سے عبارت رسول ہیں، اس ارتقاء کا عزم و جوانی حسین ہے، دریا ہے مصطفیٰ تو روانی حسین۔ امید فاضلی، مرثیہ نگار شاعر کو پڑھ رہا ہوں۔ شبیر دل کرب و بلا جان مدینہ، تنوین حرم جلوہ سلطان مدینہ، شمشاد نجف سرو گلستان مدینہ، پرورد آغوش دبستان مدینہ، کیا وصف بھلا اس کا ہم ایسوں سے بیاں ہو، جس وصف کو درکار محمد کی زباں ہو۔ حسین کو کون بیان کر سکے؟ حسین کو بیان کرنے کے لیے تو نانا کی ضرورت ہے، محمد رسول اللہ کی ضرورت ہے۔ یقین خلیل کا علم نبی علی کا شعور، شعار فاطمہ خلق حسن ذبیح کا نور، ہوئے حسین میں ایک جا یوسف تو میرے حضور، ہوا ہے تب کہیں جا کر حسینیت کا ظہور۔ یہ جو حسینیت ہے، یہ جو عزاداری ہے، یہ جو تذکر حسین ہے، یہ جو ذکر حسین ہے، اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا، امید فاضلی سے یہ دینا پڑے گا کہ یقین خلیل کا علم نبی علی کا شعور، شعار فاطمہ
خلق حسن ذبیح کا نور، ہوئے حسین میں ایک جائے صبح، تو میرے حضور ہوا ہے تب کہیں جا کر حسینیت کا ظہور۔ سرور بادِ میخانہ ازل ہے یہی، لکھا ہے جیسے لکھا گیا جسے مختل میں وہ غزل ہے یہی۔ یہ بیت غزل کا یہ گفتگو، یہ حسین کا سجدہ جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ سجدہ وہ ہے کہ جس پہ سجدے کو بھی ناز ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیروی آسان نہیں ہے۔ یاد ہے کہ اقبال نے کہا تھا تیرو سنانو خنجر و شمشیر معرضوس، بمن میاں کے مسلک شبیر معرضوس۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میری آرزو جو ہے شہادت ہے، یعنی تیر و سنا اور خنجر اور شمشیر سے میں، یہ میری آرزو ہے۔ بمن میاں، اے نام نہاد مسلمان میرے ساتھ مت چل، مسلک شبیر معرضوس، میری آرزو یہ ہے کہ میں مسلک شبیر یعنی شہادت کو اختیار کروں۔ شہید یارجنگ کہتے ہیں پیروی حضرت شبیر کی آسان نہیں، پیروی حضرت شبیر کی آسان نہیں، خنجر قاتل کے نیچے پہلے سجدہ چاہیے، خنجر قاتل کے نیچے پہلے سجدہ چاہیے۔ اور پیام اعظمی فرماتے ہیں واہ جس کے انتظار میں باب قبول ہے کھلا ہوا، واہ یعنی کھلا ہوا، واہ جس کے انتظار میں باب قبول ہے، وہ نقطۂ عروج فروع و وصول ہے۔ اصول اور فروع کا جو ہے، واہ جس کے انتظار میں باب قبول ہے، وہ نقطۂ عروج فروع و اصول ہے۔ سجدے میں سر ہے پشت پہ سجدوں کی آبرو، حضور اکرم سجدے میں ہیں، نواسہ پیٹھ پر آ جاتا ہے۔ سجدے میں ہیں، سجدے میں سر ہے پشت پر سجدوں کی آبرو، کتنی حسین آج نماز رسول ہے۔